الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ وہ پیغام جو فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے شیعہ رافضی کوفی لوگوں کے سامنے جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی یہ مستبعد نہیں ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فاطمة الصغرى رضی اللہ عنہ، هذا الغدر الشيعي الكوفي عندما قالت لأهل الكوفة حسب رواية شيعية أخرى عن زيد بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: خطبت فاطمة الصغرى عليها السلام بعد أن ردت من کربلا فقالت، فاطمة الصغرى شیعی روایات کے مطابق، اور یہ تمام کے تمام اہل بیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ فاطمۃ الصغریٰ نے کربلا سے واپسی پر ایک کوفہ کے لوگوں کے نام خطاب کیا۔ فقالت، اور انہوں نے کہا، اما بعد یا اہل الکوفہ، حمد و صلات کے بعد اے کوفہ کے لوگوں، یا اہل المکر والغدر والخیرہ، اے کوفہ کے مکارو غدارو متکبرو، انا اہل بیت ابتلانا اللہ بکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو تم لوگوں کے ذریعے سے آزمایا ہے، وابتلاکم بنا، اور تم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اکرمنا اللہ بکرامتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اعزاز بخشا ہے۔ وفضلنا بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وفضلنا بنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی کثیر من خلقہ تفضیلا فکذبتمونا، تم کوفیوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری تکذیب کی، وکفرتمونا، اور تم لوگوں نے ہمیں کافر قرار دیا، ورأیتم قتالنا حلالا، اور ہم سے جنگ کرنا تم نے حلال سمجھا، واموالنا نہبا، اور ہمارے مال کو لوٹنا تم نے حلال سمجھا، کأننا اولاد ترک او کابل، گویا کہ ہم ترک اور کابل کے اولاد ہیں، کما قتلتم جدنا بالامس، جیسا کہ تم نے ہمارے دادا کو کل قتل کیا تھا، وسیوفکم تقطر من دمائنا اہل البیت، اہل بیت کے خون سے تمہاری تلواریں آج بھی خون ٹپکا رہی ہیں، لحقد متقدم، پہلے ہی سے تم لوگوں کی یہ پلاننگ تھی اور حسد میں تم ڈوبے ہوئے تھے، قرت بذلک عیونکم، تمہاری آنکھیں اس قتل سے خوش ہو گئیں اور ٹھنڈی ہو گئیں، وفرحت بہ قلوبکم، اور تمہیں دلی مسرت حاصل ہوئی، اجتراء منکم علی اللہ، تم لوگوں نے اللہ رب العالمین پہ جرأت کی ہے، ومکرا مکرتم، اور تم نے عیاری اور مکاری سے کام لیا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور تمہاری مکاری کو اللہ رب العالمین ایک دن ضرور توڑے گا، تبا لکم، ہلاکت تمہارے لیے ہو، فانتظروا اللعنۃ والعذاب، عذاب اور لعنت کا انتظار کرو، ثم تخلدون فی العذاب العلیم یوم القیامہ بما ظلمتمونا، ہمارے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، اس کی سزا کے طور پر قیامت کے دن دردناک عذاب میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تم لوگ مبتلا ہوگے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظالموں پر لعنت ہو،
ویلکم تمہارے لیے بربادی ہو، قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، وغلظت اکبادکم تمہارے کلیجے بہت ہی زیادہ غلیظ ہو گئے، وطبع علی افئدتکم اور تمہارے سینوں تمہارے دلوں پر مہر اور ٹھپے لگا دیے گئے ہیں، وختم علی سمعکم وبصرکم تمہاری آنکھوں پہ اور تمہارے کانوں پہ ٹھپے لگا دیے گئے ہیں، وسول لکم الشیطان شیطان نے تمہیں آمادہ کر دیا، واملا لکم اور تمہیں شیطان نے وغلایا ہے، وجعل علی بصرکم غشاوہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی ڈال دیا ہے، فانتم لا تہتدون تم ہدایت پانے والے نہیں، تبا لکم یا اہل کوفہ اے اہل کوفہ تمہارے لیے بربادی ہو، کم تراث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکم ثم غدرتم بأخیہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہمارے دادا وہ بنی ہے عطرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ تم لوگوں نے جو غداری کی ہے، علی کے ساتھ جو تم نے غداری کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت تمہارے اوپر برسے گی اور تم عذاب علیم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جاؤ گے، دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ کلمات تھے جو فاطمۃ الصغریٰ نے کوفہ کے غدار شیعہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ الاحتجاج للطبرسی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 28۔ یاد رکھو مسلمانوں، سنیوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والوں، مکار شیعہ کے فریب میں نہ آؤ، جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے غدار شیعہ کے مکر و فریب میں آ گئے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا اور کرب و بلا میں آ گئے، جس سے خود وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ کرب و بلا، آفت و پریشانی اور مصیبتوں کے چکر میں اور مصیبتوں کے جال میں پھنسنے کے لیے کوفہ آ گئے۔ کوفیوں نے کبھی بھی وفاداری نہیں سیکھی تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ کبھی وفاداری نہیں کرتے ہیں۔ کوفی مکر و فریب سے مسلمانوں تم بچو، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، دوسروں کے اوپر الزام لگانے والوں تم اپنے گھروں کی تلاشی کرو۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا تھا قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، میں نے بھی قاتلان حسین کی خانہ تلاشی کی تو آل بیت کا پیغام غدار شیعہ کے نام آیا۔ کس کے نام آیا؟ آج اگر یہ سنی کوئی بات کہے تو واقعتاً یہ سنی کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ آل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ غدار شیعہ لوگوں کی باتیں سنو، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کس طرح سے اہل بیت اور آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غدار شیعوں کو قاتل قرار دیا ہے۔ حسین کا قاتل یہ شیعہ، علی کے قاتل یہ شیعہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مذل المسلمین کہنے والے یہ شیعہ ہیں۔ لیکن سنی مسلمانوں، تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم اللہ رب العالمین کے واسطے ان شیعہ رافضی کے چکر میں نہ آؤ، بلکہ ان کی کتابیں کھنگال کر کے دیکھو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم جو حوالے میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں ان حوالوں کو ٹٹولو، تلاش کرو، یہ الفاظ تم دیکھو کہ کس طرح سے حسین کے گھر والوں نے اور ان کی بہن نے اور ان کی بیٹی نے ان رافضی شیعی سبائی ٹولہ کو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم نے ہمارے مال کو لوٹا ہے، یزید نے نہیں لوٹا، تم نے ہمیں قتل کیا ہے، یزید نے قتل نہیں کیا۔ سنو سنیوں، اللہ کا واسطہ دے کر تم کو کہتا ہوں کہ تم ان الفاظ کو غور سے سنو اور
دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، فَكَذَّبْتُمُونَا وَكَفَّرْتُمُونَا وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا حَلَالًا وَأَمْوَالَنَا نَهْبًا كَأَنَّنَا أَوْلَادَ التُّرْكِ أَوْ كَابُلْ كَمَا قَتَلْتُمْ جَدَّنَا بِالْأَمْسِ كَمَا قَتَلْتُمْ جَدَّنَا بِالْأَمْسِ۔ سنو، عربی زبان جسے بھی معلوم ہے وہ ان الفاظ کو سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ رافضی شیعی سبائی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور الزام یزید کے اوپر لگایا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی آنکھیں کھولو، اور اللہ رب العالمین کا واسطہ تم کو دے کر کے کہتا ہوں کہ تم مجرم کو مجرم سمجھو، لیکن جس جرم کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا ہے اس کا الزام اس آدمی پہ نہ لگاؤ، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ حسین کی زبانی شیعہ قاتل، فاطمہ کے زبانی شیعہ قاتل، زینب کی زبانی شیعہ قاتل، زین العابدین علی زین العابدین بیمار کربلا کی زبانی شیعہ قاتل۔ تم ان قاتلوں کو سمجھو، ان کے ماتم اور ان کے شیون اور سوگ سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ آنسو بہاتے ہیں مگرمچھ کی طرح، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں عیار، مکار، فریبی، کوفی شیعہ کی طرح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من